السلام علیکم، میں ہوں آرزو پر آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشنہ یار کے ایپیسوڈ نمبر 15۔ شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ کو، لیکن ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ شب بھر کی خماری اس کی آنکھوں میں سرخی پیدا کر گئی تھی۔ نیوی بلو سوٹ اور کالی شرٹ میں اس نے خود کا تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ مضبوط کلائی پر قیمتی گھڑی پہن کر اس کی وجاہت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ بالوں کو جیل سے سیٹ کرتے ہوئے ایک بار پھر منسا کا نمبر ملانے لگا جو مسلسل اس کی کال کو ڈسکنیکٹ کر رہی تھی۔ تم آج میرے ہاتھ سے پکا ضائع ہوگی، آئی سوئر مسز خان۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ اپنا قیمتی موبائل ہاتھ میں لے کر میر بخش کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ سکینہ کو وہاں بھیج دیا؟ جی سر۔ وہ مستعدی سے گاڑی کو چلا رہا تھا۔ اپنے بندے کو سارا کچھ سمجھا دیا؟ جی سر، بات ہو گئی ہے، اس سے اب بے فکر رہیے۔ میر بخش نے آفس کے سامنے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اسفندیار ولی خان کے لیے دروازہ کھول کر کھڑا ہوا تھا۔ جیسے نیوی بلو کوٹ کو اپنے مضبوط ہاتھ پر رکھے بڑی شان سے آفس کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں سارا اسٹاف اس کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ سر کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا کہہ کر لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ لفٹ سے باہر نکل کر اس نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی تھی منسا کی تلاش میں، مگر تاحال وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ وہ بد دل ہوا تھا۔ چڑچڑاہٹ اس کے اندر اونت کر آئی تھی اس کی غیر موجودگی میں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ آفس میں داخل ہوا تھا۔ مسلسل دروازے پہ ہوتی دستک نے منسا کو گہری نیند سے جگایا تھا۔ وہ سخت غصے میں اٹھی تھی جو رات بھر سے کروٹیں بدل بدل کر تھک سی گئی تھی۔ پھر صبح ہوتے اسفندیار ولی خان کی مسلسل کالز نے اسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک سی گئی تھی۔ بالآخر گہری نیند اس پر مہربان ہوئی تھی اور اب پھر اسے کسی نے نیند سے جگا دیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی جس شخصیت کو اس نے اپنے سامنے کھڑا دیکھا، منسا کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سکینہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اسے کمرے سے باہر جھانک کے ارد گرد میں دیکھا تھا جہاں خالی کاریڈور اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شکر اللہ کا تمہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ اسے سکینہ کو ہاتھ سے تھام کر اندر کھینچا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تھی۔ تم میرے گھر میں کیسے آئی؟ تمہیں میرے بابا نے تو نہیں دیکھا؟ وہ حواس باختہ سی بولی تھی۔ اسے امید تھی کہ صبح کے وقت اس کے بابا اور ملازموں کے علاوہ کوئی بھی نہیں اٹھتا۔ اسے اس وقت اسفندیار ولی خان کے اوپر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ آخر وہ شخص اتنا زیادہ بااختیار کیوں تھا؟ کیا کوئی اپنے کال کا اتنا پکا ہوتا ہے؟ وہ صرف سوچ کے رہ گئی۔ بے بی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے یہاں کام پر آپ کے بابا نے ہی رکھا ہے۔ سکینہ نے اپنی نازک سی مالکن کے چہرے پر پریشانی کے جال بچھے دیکھ کر اسے یقین دہانی کرانا چاہا تھا۔ واٹ؟ آپ پہلے سر سے بات کر لیں، وہ کافی دیر سے لائن پر موجود ہیں۔ منسا نے بھی اختیار اپنے سر پہ ہاتھ مارا تھا جو اس ہلاکو خان کی دی ڈیڈ لائن کو بھول چکی تھی۔ اس نے اشارے سے اسے فون بند کرنے کو کہا مگر شاید اسفندیار کے ملازم بھی اسی کی طرح صدا کے ڈھیٹ تھے۔ بی بی سر نے کہا تھا آپ جتنا مرضی انہیں منع کریں مگر آپ کی ان سے بات ضرور کروانی ہے، آپ پلیز ان سے بات کریں۔ وہ فون ادب سے اس کے ہاتھ میں تھما کر باہر نکلی تھی۔ ہیلو؟ اس نے تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے اسے ہیلو کہا تھا۔ کیا کوئی اتنا میٹھا بول سکتا ہے؟ اس کی آواز کانوں میں رس کھولتی ہوئی سی تھی۔ اسفندیار نے بے اختیار سوچا تھا، میں بہت مشکور ہوں جو آپ نے مجھ ناچیز کا فون اٹھا لیا، کیونکہ اسفندیار ولی خان کے پاس دنیا میں کوئی کام نہیں سوائے آپ سے فون پہ بات کرنے کے۔ ایم آئی رائٹ؟ اس نے اپنی گمبھیر آواز میں اس پر طنز کیا تھا۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ یاد آ رہی تھی اپنی بیوی کی بہت زیادہ؟ انداز ایسا تھا جیسے وہ پل میں اسے زیر کرنے والا تھا۔ اسے برجستہ کہا تھا جو شاید فرصت سے بیٹھا ہوا تھا۔ لگتا آپ کے پاس آفس میں کوئی کام نہیں جب یہ فضول کی ہانک رہے ہیں۔ وہ تب کر بولی، کام تو بہت ہے مگر جس کی زندگی میں آپ جیسی خطرناک بلا ہو وہ کسی کام کا نہیں رہتی۔
آپ نے مجھے بلا کہا؟ وہ شوق میں چلی گئی تھی۔ جی ہاں، خوبصورت بلا۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا تھا۔ میں فون بند کری۔ اس نے طویل ہوتی خاموشی سے گھبرا کر کہا جو شاید آج ضد پر اڑا تھا، خبردار جو آپ نے یہ فون بند کیا۔ اس نے گھرکا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ پھر بولا تھا، سکینہ آپ کے لیے ناشتہ لے کر آ رہی ہے، جسے کھا کر آپ ٹھیک 15 منٹ بعد تیار ہو کر آفس میں آئیں گی۔ باہر ڈرائیور بھی موجود ہے۔ اس نے لفظوں کو کھینچ کر مختصر انداز میں کہا تھا۔ آخر آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے دھوس بھرے لہجے میں چڑھ کر بولا۔ وہ اس پہ شاید اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا تھا۔ میں پھر سے بتانا ضروری نہیں سمجھتا، آپ برا مان جائیں گے۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت واضح تھی۔ آپ میرے اوپر سب کچھ زبردستی مسلط نہیں کر سکتے۔ میں نے کیا مسلط کیا؟ وہ بات کو طول دے رہا تھا۔ شاید اسے اچھا لگ رہا تھا منسا سے یوں بات کرنا، ورنہ کہاں وہ سنت نازک سے دور۔ آپ نے سکینہ کو یہاں پر کیوں بھیجا؟ وہ باس پرس کرنے لگی۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت کافی کمزور ہے مسز خان۔ چلیے میں پھر سے آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ آپ نے رات کو مجھ سے کچھ ڈیلنگز کی تھی جن کی 3 کنڈیشنز تھی۔ اگر آپ وہ بھول گئی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں پھر آپ کو لینے آ جاتا ہوں۔ اب اپنے گھر واپس آ جائیے۔ اس نے حکم کا اکا پھینکا تھا۔ اسفندیار کی دھیمی آواز میں کئی بات سے منسا کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ وہ اسے ساتھ لے جانے پر بازد تھا؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ پچھلے 1 مہینے میں اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس کا کوئی بھی گھر نہیں مگر یہ اجنبی انسان جو شاید اب کہنے کو اس کا مرد تھا، جسے وہ ماننے سے انکاری تھی، جو مسلسل اسے اپنے لفظوں سے اس بات کا کئی بار احساس دلا چکا تھا کہ اس کا گھر منسا سے وابستہ ہے۔ اس نوخیز احساس نے اسے خود سے اپنی نظروں میں کتنا معتبر کیا تھا، مگر فی الحال یہ پتھر دل اپنے ماضی میں اٹکا ہوا تھا۔ اگر وہ اس کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جانتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں بالکل بھی نہیں آؤں گی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے 1 مہینے کے لیے یہاں پر رہنے دیں گے۔ منسا نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جذباتی ہو کر اپنے منہ سے رات والی بات پھر دہرا گئی۔ تھینک گاڈ کہ آپ کی یادداشت واپس آ گئی۔ اب سنیے میری بات، جلدی سے ناشتہ کیجیے، تیار ہو کر آفس آئیے، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ پر بندھی برانڈڈ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پر بل ابھرے تھے۔ مجھے یہ جاب کنٹینیو نہیں کرنا، میں ریزائن دینا چاہتی ہوں۔ وہ اسفندیار کی ضد سے ڈرتی تھی، جبھی اس کے غصے کو ہوا دینا نہیں چاہتی تھی، اس سے لہجے میں لچک پیدا کرتے ہوئے بولی جو اس اڑیل شیر کو قابو میں رکھ سکے۔ وہ اس اضطراب کی حالت میں مسلسل اپنی انگلیوں کو چٹک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا اسفندیار اس کی بات کو کبھی بھی نہیں مانے گا، مگر اس نے پھر بھی کہا تھا، شاید وہ اسٹون مین مان جائے۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میرا دل نہیں چاہتا۔ اس نے کسی نالائق بچے کی طرح کہا تھا جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اسفندیار نے گہری سانس لی تھی، جیسے سگریٹ کی طلب ہوئی تھی۔ پھر تو میرا بہت مشکل گزارا ہو جائے گا منسا جی، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، جسے سگریٹ کو لائٹر کی مدد سے سلگایا تھا۔ کیا مطلب؟ منسا نے آئیبرو کو سکیڑا تھا۔ مطلب کے اندر مت جائیے آپ۔ انداز سراسر چھیڑنے والا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے اتنی سی عرض کرتا ہوں کہ آپ اگلے 5 سالوں تک ولی خان انڈسٹری کو چھوڑ نہیں سکتی۔ چھوڑنے کی صورت میں آپ پر 10 کروڑ روپیہ ہرجانہ اور قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ آپ پر 5 کروڑ روپیہ ہرجانہ اور قانونی چارہ جوئی کی جائے گی جو شاید آپ افورڈ نہ کر سکیں۔ وہ شاید اسے معمول پر لانے کے لیے سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا۔ میں کیا کسی پریزیڈنٹ کی سیکرٹری ہوں جس پر اتنا زیادہ ہرجانہ؟ وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس سے کم بھی نہیں ہے آپ، وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا۔ منسا کو جیسے کرنٹ چھوٹ گیا تھا۔ اور یہ تو آپ کو سائن کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ اتنا اندھا اعتماد بھی کسی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے گویا چوٹ کی تھی سعد احمد کے حوالے سے۔
آپ مجھ پر کیس کریں گے؟ منسا کو گہرا شوق لگا تھا. وہ اسے چیلنج کر کے اس کے ارادے مضبوط نہیں کرنا چاہتی تھی جو محفوظ ہو رہا تھا اس کی باتوں سے. ظاہرہ جب آپ میسر نہیں ہوں گی تو کیس ہی کروں گا. وہ زیر لب مسکرایا تھا جو اسے باور کروا رہا تھا. جسے سن کر اسے شرمندگی سے برا حال تھا. اسے اسفندیار ولی خان کا اندازہ روڈ لگا تھا جو در حقیقت اس کے برعکس تھا. میری میٹنگ کا وقت ہو گیا. آپ سے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اسے رابطہ منقطع کیا تھا جو اب بھی گہرے صدمے میں تھی. بیٹا آپ اتنی صبح صبح کیوں اٹھ گئی؟ مجید صاحب نے منسا کو نیچے اترتا دیکھ کر اخبار کو سائڈ پہ رکھا تھا. بابا مجھے عادت ہو گئی صبح میں جلدی اٹھنے کی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب سے میں آپ کے ساتھ ناشتہ کیا کروں گا. آپ کی ماما تو اٹھنے سے رہیں. مہناز بیگم کے نام پر اس کا دل بجھا تھا جو رات سے اپنے کمرے میں بند تھی. وہ شفقت سے اس کے جھکے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جو ان کے نزدیک ہوئی تھی. کہیں جانے کی تیاری ہے بیٹا آپ کی؟ وہ اس کی تیاری دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی جو ان کے برابر میں براجمان ہوئی تھی. جی بابا میں جاب پر جا رہی ہوں. وہ سعادت مندی سے بولی. جاب پہ؟ وہ چونکے تھے. جی پچھلے ماہ مجھے پیسوں کی بہت اشد ضرورت ہو گئی تھی تو اسی وجہ سے نوکری کی تھی. وہ لمبی سانس لیتے ہوئے بہت مشقتوں سے بولی تھی جسے سن کر مجید صاحب شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے تھے. انہوں نے واقعی اس نحس تک سوچا ہی نہیں تھا کہ پچھلے 1 مہینے سے منسا کہاں پر کیسے رہ رہی تھی. وہ ایک بار پھر پشیمان ہوئے تھے. چلے دیر آئی درست آئی. اسی بہانے آپ کو ایکسپیرینس ہوا. اب آپ کو وہاں جاب کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے آفس کو جوائن کریں. وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولے. نہیں بابا. اسے گھبرا کر فوراً نفی کی تھی. بھلا وہ سر پھیرے سے کیسے بھڑ سکتی تھی. لگتا ہے میری بیٹی نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا. مجید صاحب نے چشمہ اتار کر اپنی نم ہوئی آنکھوں کو صاف کیا تھا. نہیں بابا ایسی کوئی بات نہیں. اسے مجید صاحب کی جھریوں زدہ ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا. اصل میں پاپا جہاں میں جاب کرتی ہوں وہاں میرا 5 سال کا کانٹریکٹ ہوا ہے. اسی وجہ سے میں اس دوران کہیں پر بھی جاب نہیں کر سکتی. 5 سال کا کیوں منسا؟ عام طور پر تو انٹرنیز کو 3 مہینے کا ٹرائل پیریڈ ملتا ہے. تو آپ نے کیوں 5 سال کا کانٹریکٹ پیپر سائن کیا؟ انہوں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا. پاپا اس وقت نوکری کی مجھے اشد ضرورت تھی. بس اسی لالچ میں نے کر دیا سائن. وہ شرمندہ تھی اپنی بیوقوفی پر. بھلا اسے دیکھ لینا چاہیے تھا اس وقت دستخط کرتے ہوئے جب سعد احمد راؤ نے اسے کانٹریکٹ پیپر دیا تھا. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. میری بیٹی سے بڑھ کر اس وقت میرے لیے کچھ بھی نہیں. جو بھی فائن بنے گا ہم بھر دیں گے. آپ آج ہی جا کر ریزائن دے آئیں. بابا پیسے بہت زیادہ ہیں. وہ گھبراہٹ کا شکار تھی. بیٹا لوکل کمپنیز اتنا زیادہ فائن نہیں کرتی. آپ کی جو بھی سیلری ہوگی 20-30 ہزار اس کا 3 گنا زیادہ مانگیں گے. وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی تھی. سامنے سے آتی سکینہ کو دیکھ کر جو تازہ پھلوں کا جوس اس کے لیے لائی تھی. بی بی آپ کے لیے. اس کے آگے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے بولی جو اس کی بولتی نگاہوں کو اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے کس کے اشارے پر تازہ جوس پلانے آئی تھی. وہ کلس کر رہ گئی. ہاں تو بتائیے کتنے پیسوں کا آپ کا فائن بنتا ہے میں آپ کو چیک بنا دوں. سکینہ کے جاتے ہی مجید صاحب نے اپنی گفتگو کا ایک بار پھر آغاز کیا تھا. بابا 5 کروڑ. وہ آرام سے بولی. واٹ آر یو جوکنگ؟ نو آئی ایم سیریس. منسا مجھے آپ سے اتنی بیوقوفی کی امید نہیں تھی. آپ نے اتنے پیسے دیکھ کر بھی دستخط کر دیے. ضرور اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. وہ دور اندیش تھی. انہیں اندازہ ہو گیا تھا اس طرح کے کانٹریکٹ پیپر کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. مجھے کمپنی کا نام بتائیے میں وہاں کے مالک سے خود ہی جا کے ملتا ہوں. وہ آج پھر جذباتی ہوئے تھے. بابا ان سے نہ ہی ملے تو بہتر ہے. وہ سڑے مزاج کے ساتھ بولی. کیوں؟ آپ مجھے کمپنی کا نام بتائیے باقی میں خود دیکھ لوں گا. انہیں اپنے جذباتیوں پر شدید غصہ آ رہا تھا جو اس وقت اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے اور ٹھنڈے مزاج سے نہ سوچا کہ ان کی بیٹیوں نے کیا کہہ رہی تھی. ان کی اسی بے پرواہی کی وجہ سے ان کی بیٹی مزید کس قدر دلدل میں پھنس سکتی تھی. بابا ولی خان انڈسٹری. ولی خان انڈسٹری؟ انہوں نے زیر لب دہرایا تھا. یاد آنے پر وہ یکدم چونکے تھے. آپ ولی خان میں جاب کرتی ہیں؟ یو شور؟ جی بابا. وہ تو ملٹی نیشنل کمپنی ہے. منسا نے سر ہلایا.
وہ تو نیو انٹرنس کو جاب بہت مشکل سے دیتے ہیں، تو پھر آپ کی وہاں جاب لگنا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ وہ بیک وقت خوش بھی تھی اور حیرت زدہ بھی۔ بابا جب اللہ رکھے تو پھر کون چکھے۔ میری بدقسمتی نے سفارش کی تھی وہاں جا کر شاید۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بے مول ہوا تھا۔ اجیت صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ منسا رونا نہیں، میرا یہ گلٹ جا نہیں رہا کہ آپ نے اتنا زیادہ سفر کیا میری وجہ سے۔ میں سب کچھ خود دیکھ لوں گا، مگر ولی خان انڈسٹری میں کام کرنا آپ کے لیے کسی بہت بڑی اچیومنٹ سے کم نہیں۔ میرے خیال سے آپ کو وہاں کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ جی بابا، اگر آپ نہیں کرنا چاہیں گی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں ابتسام سے کہوں گا وہ کچھ کر سکے۔ وہ جھجک کا شکار تھے جنہیں منسا نے فوراً ٹوکا تھا۔ بابا، میرے لیے کسی بھی ارے گہرے سے کوئی بھی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب پلیز اسے میری ایک ریکویسٹ سمجھے۔ دہلیز پہ کھڑا ابتسام حیات ساکت ہوا تھا، جس نے اس نرم سے دل کی مالک لڑکی کو پتھر کا کر دیا تھا۔ السلام علیکم ماموں۔ ارے ابتسام بیٹا، آؤ آؤ، ہم ابھی ناشتہ ہی کر رہے تھے۔ ابتسام حیات کے نام پر منسا کا منہ کڑوا ہوا تھا۔ نہیں ماموں، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، بس یہاں سے گزر آتا تو سوچا آپ سے سلام کرتا جاؤں، مگر آپ تو لگتا ہے آج آفس جانے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے سرسری سی نظر منسا مجید پر بھی ڈالی تھی جو بہت گہری تھی۔ ہاں بیٹا، آخر کب تک میں ایسے گھر میں پڑا رہوں گا، پھر تم بھی نہیں آ رہے تھے تو سوچا آج آفس کا رخ ہی کر لیا جائے۔ ویسے زخم تو اب کافی ٹھیک ہو گئے ہیں تمہارے۔ مجید صاحب کی بات پر منسا نے پہلی بار اپنا جھکا سر اٹھا کر اس ظالم انسان کو دیکھا تھا، جس کے چہرے کے اوپر اب بھی مٹے مٹے سے نشان تھے، جسے اسفندیار ولی خان نے مارا تھا۔ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو جو اندھوں کی طرح گاڑیاں چلاتے ہیں۔ منسا کا دل دہلا تھا، اس نے مٹھیوں کو بھیجا تھا۔ وہ اسفندیار ولی خان کو بددعا ملنے پر خوفزدہ کیوں ہوئی تھی؟ یہ کیسا احساس تھا؟ وہ دل کے بھید کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ سوچ اسے تھکانے لگی تھی۔ اس کا اسفندیار ولی خان سے دوریاں بنائے رکھنا روز بروز وہ شخص مشکل سے مشکل بناتا جا رہا تھا جو اس کی اتنی قربتوں میں گر کر شاید ہار رہی تھی۔ اسے خدشات ستانے لگے تھے۔ شکر خدا کا جس نے میرے بھانجے کی جان بچائی۔ منسا نے چونک کر ابتسام حیات کو دیکھا تھا۔ نظروں سے نظروں کی تکرار ہوئی تھی، مگر منسا نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ ابتسام حیات نے گھر میں سب کو ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا۔ بابا مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ یکدم ابتسام حیدر کی بولتی نگاہوں سے گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے بیٹا، دھیان سے جانا، اللہ حافظ۔ ابتسام حیات نے اسے خاموشی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ماموں یہ کہاں جا رہی ہے؟ نوکری پر؟ واٹ؟ ابتسام حیات نے چونک کر مجید صاحب کو دیکھا تھا۔ ہاں، میرے جیسے نالائق باپ کی بیٹیاں اکثر ایسے دھکے کھایا کرتی ہیں۔ وہ ابتسام کے لیے چائے بناتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولے۔ وہ ولی انڈسٹری میں جاب کرتی ہے۔ ولی انڈسٹریز؟ ابتسام نے ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دا فیمس ینگسٹ انڈسٹریلسٹ، پاکستان کی شان، بزنس لائکن اسفندیار ولی خان۔ تمہیں یاد ہے آج سے 4-5 سال پہلے ہم اسے دبئی میں ایک بزنس پارٹی میں ملے تھے، جہاں اس کے نزدیک اتنے زیادہ لوگوں کا تانتا بند ہونے کے باعث ہم دونوں سے مل نہیں سکے تھے۔ مجید صاحب کی بات پر ابتسام حیات کے دماغ میں فوراً کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اسی کشمکش کا شکار تھا کہ اس نے اس شخص کو کہاں دیکھا تھا جس نے اسے دو دریا پر مارا تھا، جو منسا کا ہاتھ بڑے حق سے تھام کر گیا تھا، مگر باوجود کوشش کے بھی وہ اسے یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ تو کیا وہ اسفندیار ولی خان تھا اس منسا کے ساتھ؟ نہیں، اس کی سوچ کو زنگ لگا تھا جبھی وہ تیزی سے باہر کے سمت نکلا تھا۔ مجید صاحب نے اسے پیچھے سے آوازیں بھی دی تھی، مگر وہ انسنا کرتا باہر بھاگا تھا۔ منسا لسن ٹو می۔ اسے گاڑی میں کھڑکی کی طرف بیٹھی منسا کو مخاطب کیا تھا، جسے منسا نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اس نے آٹومیٹک بٹن دبا کے کھڑکی کو بند کر دیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح ابتسام حیات نے اس پر اپنی زندگی میں شامل ہونے کے دروازے بند کیے تھے۔ اسے دروازے سے باہر نکلتی منسا کی گاڑی کو دور تک دیکھا تھا۔ وہ پلٹا تھا۔ اسے تیزی سے اپنے موبائل میں گوگل پر ولی خان انڈسٹری کو سرچ کیا تھا،
جس کی بایوگرافی میں اسفن یار ولی خان کی تصویر دیکھ کر وہ گویا پتھر کا ہوا تھا۔ یہ آفس میں کیا ہو رہا ہے؟ منصور نے مزدوروں کو اسفن یار ولی خان کے آفس کی طرف جاتے دیکھ کر نگین سے سلام دعا کے بعد پوچھا۔ پتہ نہیں، صبح سے سر کے آفس میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہم میں سے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی ان کے آفس کی طرف جانے کی۔ ویسے بھی سر نے ابھی سختی سے آرڈر دیا کہ آج کے دن ان کے آفس کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جس کا جو بھی کام ہوگا وہ مینیجر سے بات کرے گا۔ کول، شکر خدا کا جس انسان سے میرا سامنا نہیں ہوگا، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ جو یہ نہیں جانتی تھی کہ اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ اسفن یار ولی خان صرف اور صرف منظر مجید کے لیے کر رہا تھا۔ وہ بے دلی سے بیٹھ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی، جو یہ نہیں جانتی تھی کہ اسفن یار ولی خان کے ڈرائیور کو واپس بھیج کر اپنی غلطیوں کی لسٹ میں ایک اور اضافہ کر گئی تھی، جو اندر شعلہ جوالا بنے اس کے انتظار میں سلگ رہا تھا۔ وہ کام کے دوران وقتاً فوقتاً اپنی قیمتی گھڑی میں وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے کلی سی تھی، نہ وہ کام کر پا رہا تھا نہ ہی خود کو اسے سوچنے سے روک پا رہا تھا۔ جو اس کا فون نہ اٹھانے کی قسم کھا کر آئی تھی، اسے فائل پٹکنے کے انداز سے بند کی تھی۔ بہت خراب شے ہے بیوی نام کی بلاؤ، سارا سکون غارت کر دیا میرا اس لڑکی نے۔ وہ کافی دیر سے بھڑکا بیٹھا تھا، جسے ڈرائیور نے منصور کا کورا جواب پہنچا دیا تھا۔ اسے سکینہ سے 5 منٹ پہلے یہ کنفرمیشن لے لی تھی کہ وہ گھر سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ نکل چکے تھے، اس لیے وہ زخمی شیر کی طرح کمرے میں چکر لگانے لگا، مگر اضطراب تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے کچھ سوچ کر ریسیپشن پر کال کی تھی۔ کیا مس منصور مجید آ گئی؟ جی سر، وہ آدھا گھنٹے پہلے آ گئی تھی۔ اس نے مٹھیوں کو زور سے پیچھا تھا۔ مطلب اسے جان بوجھ کر اوائڈ کر رہی تھی؟ اس کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ چکا تھا۔ انہیں میرے روم میں بھیجیے۔ جی سر۔ وہ بے دلی سے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسفن یار ولی خان اس پر غصہ ضرور کرے گا، مگر وہ خود کو ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار کر کے آئی تھی۔ اسے سوچ لیا تھا وہ اس کے آگے جھکے گی نہیں، مگر ایک حد میں رہ کر جو بات اسے مناسب لگے گی وہ صرف اسے کرے گی۔ مگر یہ منصور مجید کی خام خیالی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر جو وہ اسفن یار ولی خان کے دروازے کے نزدیک جا رہی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ کیسا شخص تھا وہ، جس کے پاس یہ ہنر تھا اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھانے کا، جنہیں سنبھالنا اس کے لیے اس وقت دنیا کا ایک مشکل ترین امر تھا۔ اسے دروازے پر دستک دی تھی جو خود نہیں جانتی تھی اپنی ایسی حالت کی وجہ۔ اس کی پہلی دستک دینے پر ہی اسفن یار ولی خان نے اسے اندر بلا لیا تھا۔ وہ جھکے سر کے ساتھ خود کو زبردستی دھکیلتی ہوئی اس کی ٹیبل کے نزدیک جا کھڑی ہوئی تھی، جو شیشے کی دیوار کے باہر جانے کیا خلا میں تلاش کر رہا تھا۔ فون کہاں ہے تمہارا؟ اس کی سرد آواز کمرے میں گونجی تھی۔ میری ٹیبل پہ۔ وہ گھبرائی تھی۔ انٹرکام پہ کال کر کے منگواؤ اسے یہاں۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، جیسے وہ اور کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ پر کیوں سر؟ اسے سوال کیا تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو، وہ بنا پلتے بولا تھا، جیسے مزید کسی آرگیو کے پیون سے کہہ کر اپنا فون اسفن یار ولی خان کے آفس میں منگوایا تھا، جو کچھ ہی لمحوں بعد اس کی ٹیبل پر موجود تھا، جسے اسفن یار ولی خان نے اپنے تحویل میں لیا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے یہ ساری کارروائی ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ وہ پلٹا تھا، مگر آج ان آنکھوں میں کچھ خاص تاثر نہ تھا۔ آج اسے نہ اس کا لباس نوٹس کیا تھا، نہ اس کے بال، نہ آنکھیں، نہ اس کا چہرہ۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ میرے پاس اپنا ڈرائیور موجود تھا، وہ ہکلا کر بولی، جو خوف سے سفید پڑ رہی تھی، جیسے کاٹو تو جسم میں خون نہ ہو۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اس کی غصے سے نسیں تنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پہ چھائے کرودھ کو دیکھ کر گھبرائی تھی، جیسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کسی بھی وقت بند ہو جائے گا۔ جہاں تک مجھے تمہاری انفارمیشن ہے، تمہارے نزدیک دوستوں سے زیادہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں تم اتنی بچکانہ حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ وہ اپنی لال انگار ہوئی آنکھوں سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر استغفار کر رہا تھا، اور اسفن یار کے اپنی طرف بڑھتے قدم لے کر پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ استفان کے سامنے اسے اپنا آپ کسی مرجھائے ہوئے پتے کی طرح رکھ رہا تھا، جو اسے کسی بھی وقت اڑا کر رکھ دے گا۔ تمہاری غلطیوں کی لسٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے منصور مجید۔ اب مزید میرے غصے کو ہوا مت دینا۔
کیونکہ میرے اندر اس سے زیادہ قوت برداشت نہیں ہے۔ اسے غصے سے گھورتے ہوئے منسا کو کہا۔ جتنا اس کا موڈ خراب تھا اس سے نرمی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ منسا کو اپنا جسم شل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بامشکل اپنے قدم پیچھے کر پائی تھی جو 2 قدم اس کے نزدیک ہوا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ جو دیوار کے اوپر ہاتھ ٹکا اسے کسی مجرمے کی طرح کٹہرے میں لیے کھڑا تھا۔ تمہارا ڈرائیور وہ ہے جو میں نے تمہارے لیے اپوائنٹ کیا ہے۔ تم صرف اسی کے ساتھ آؤ گی اور جاؤ گی۔ وہ 24 گھنٹے تمہارے فادر کے گھر کے باہر کھڑا رہے گا۔ اگر باڈی گارڈز تمہیں کسی بھی بات سے روکیں گے تو تم ان کی بات کو فالو کرو گی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری سیکیورٹی کے لیے ہوگا۔ اس کے پیچھے میں کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کروں گا۔ ان کے درمیان اس وقت صرف انگشت جتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ اس سرخ و سفید ملکوتی حسن والی لڑکی کو ایک ٹک دیکھے گیا جو انگوری رنگ کے کھدر کے سوٹ پہ بہار دکھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتا پانی دیکھ کر وہ کچھ نرم ہوا تھا۔ اسے اپنے لہجے کی سنگینی کا بخوبی اندازہ ہوا تھا۔ کیا زبان گھر چھوڑ گیا؟ کچھ دیر پہلے والا غصہ کئی بھاپ بن کر اڑا تھا جسے اس کے موڈ سوئنگز کا ابھی تک معلوم نہیں تھا۔ صبح تو زبان بہت تیز چل رہی تھی آپ کی۔ وہ اس کے لال ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا تھا جو رونے کو تیار بیٹھی تھی۔ بات مت کرے آپ مجھ سے۔ اسے مسکراتا دیکھ کر منسا کے اندر اعتماد پیدا ہوا تھا جو دم سادے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو مجھ پر حد بندیاں نہیں لگا سکتی مسز خان۔ کنارے پہ ٹکے آنسو بے اختیار باہر نکلے تھے۔ اسود پریشان ہوا تھا اسے یوں روتا دیکھ کر۔ وہ بس حالت پر اتر آیا۔ اس سے اس کے آنسو صاف کرنا چاہا تھا جسے بدسا نے جھٹک دیا تھا۔ وہ محفوظ ہوا تھا مگر کہا کچھ نہیں۔ آپ صرف مجھے ڈانٹتے رہتے۔ وہ لاچاری سے بولی جو دبنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے گھورنے لگا جو سارا ملبہ اس پر ڈال گئی تھی۔ تم نے مجھے خود مجبور کیا تھا خود پہ غصہ کرنے کے لیے۔ وہ ایک بار پھر اس کے نزدیک ہوا تھا جو اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے رونے میں مشغول تھی۔ اسفن یار ولی خان کے چہرے پر سختی در آئی تھی جو اسے بار بار اگنور کر رہی تھی۔ اسے پورے استحقاق سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا جو اور شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ اور کیا آئندہ نہیں ڈانٹوں گا؟ اسے بے اختیاری میں نرمی سے اس کی روشن پیشانی پر گستاخی کی تھی جو ایک ہاتھ سے اس کی نازک کمر کے گرد بازو امال کے دوسرے سے اس کے سر کو سہلا رہا تھا۔ منسا کو اپنی پوزیشن کا جھٹ ادراک ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس سے اس کے جسم پر جیسے چوٹیاں سی ریگنے لگی تھی۔ اسے ایک دم وہ رات ایک بار پھر شدت سے یاد آئی تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے خود کو اس کے حصار سے نکالا تھا۔ وہ اسے ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی مگر قسمت اسے جیسے گھیر رہی تھی۔ اب کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ اس وقت اسی فوبیا کا شکار ہوئی تھی جو غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ اپنی طاقت سے زیادہ چیخی تھی۔ میں کوئی مفت کا مال ہوں جیسے جب آپ کا دل چاہے گا آپ چھوئیں گے؟ وہ اسٹریک ہو رہی تھی۔ اسفن یار کا دماغ پل بھر میں آؤٹ ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے منسا کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی فرار کی سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ اسفنن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرو۔ تو غلط تو نہیں کہا نا؟ میں صرف آپ کے لیے ایک گڑیا ہوں جس کے ساتھ آپ کا جب دل چاہا کھیل لیا۔ منسا تم اب اپنے لمٹس کو کراس کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں میں آج سختی در آئی تھی جو 2 جسم اور ایک جان کر رہا تھا۔ منسا کو اس کی انگلیاں اپنے جسم میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں لمٹس کراس کر رہی ہوں؟ اور آپ تو جیسے دودھ کے دھلے ہیں نا، جب دل میں آئے مجھے اغوا کر لیا، جب دل میں آئے میرا استعمال کر لیا، جب دل میں آئے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میرے وجود کی تو جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ ہلکان ہو گئی تھی، اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کس کس بات کا غصہ اسفن یار ولی خان کی ذات پر اتاری تھی جو اس وقت کسی بپھرے ہوئے طوفان سے کم نہ تھا جو اسے اپنے مضبوط قلعے میں قید کے سکون سے سن رہا تھا۔ جس بات کے لیے تو مجھے ہر وقت آنے دیتی رہتی ہو نا، آج میں تمہیں اس کی حقیقت بتانے لگا ہوں، تو ذرا ہوش سنبھال کر رکھے گا بیگم صاحبہ۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا ہوا اپنے نوکر کی جانب بڑھا تھا جو اس کی تنزیہ باتوں پر نالا تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں جاننا، وہ چلائی تھی جو اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے سامنے ٹیبل کی سمت بڑھا تھا جو مسلسل اسے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ منسا کو اس گھمسان لڑائی کے دوران اپنے بکھرے حلیے کا کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ چلا رہی تھی،
कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर की दुनिया को मालूम ही नहीं था कि अंदर क्या तूफानी जंग छिड़ी हुई थी। देखना तो पड़ेगा, वो करख्त लहजे में बोला, जो बेकाबू हो रही थी। उसे ये गुमान था कि असफंयार वली खान उसे होटल के कमरे की वीडियो दिखाने लगा था। जब भी वो इनकारी थी। स्टॉप डूइंग दिस। वो एक हाथ से उसे थामे, दूसरे से सीडी रोम में सीडी डालने की कोशिश कर रहा था, जिसे मनसा डालने नहीं दे रही थी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो गुस्से में भी उससे एहतियात बरत रहा था, जो बेकाबू हो रही थी। उसे झटके से अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए मनसा के नाजुक हाथों को बांधा था, जो मुसलसल जोर आजमाई करी थी। छोड़े मुझे असफनन, ये क्या कर रहे हैं आप? वो मचल रही थी, जो बड़े आराम से सरबराही कुर्सी पर बैठकर उसे भी अपनी गोद में बिठा गया। नो बेबी, आज तो इसका दी एंड होकर रहेगा। उसकी नज़र स्क्रीन पर थी, जो एक हाथ से मनसा को काबू में किए दूसरे से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। आप मेरी तवक्कात से भी ज़्यादा बुरे हैं। आई हेट यू। वो मुस्कुरा दिया था। आई हेट यू मोर देन यू। उसे लबों से उसके नाजुक शाने को छूते हुए कहा, जिसके जिस्म में बरकी सी दौड़ गई थी। देखो इसे, पहचानो इसे, कौन है ये जो उस आदमी से बात कर रही है? उसे मनसा की तवज्जो स्क्रीन की जानिब दिलाई थी, जो एकदम किसी तूफान के गुजर जाने के बाद शांत हुई थी। वो बड़ी आंखों से फलक को जूस के ग्लास में कुछ मिलाता देख रही थी, जिसे उसने कितने आराम से पी लिया था, जो उसकी ज़िंदगी में किसी जहर की तरह जाकर खुला था। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात एक बार फिर से शुरू हो गई थी। वह असफनयार के सीने में जैसे ढह सी गई थी। उसमें एक के बाद एक सीन एडिट करके डाला गया था, जो उसके आसान खता करने के लिए काफ़ी था। असफनयार वली खान की खामोशी अपने अंदर में एक गंभीरता लिए हुए थी। उसकी तमाम तर नाराज़गी, गुस्से के बावजूद वो उसके नज़दीक था, क्योंकि वो उसके साथ किसी ख़ास हवाले से जुड़ी हुई थी। उसे सख्ती में देखकर असफनयार वली खान को उस पर बेसाख्ता रहम आया था। गुस्सा जैसे कहीं दूर जा सोया था। मैं तुम्हें इसी तकलीफ़ से बचाना चाहता था, इसीलिए मैं सब कुछ तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था। असफनयार का चेहरा उसकी गर्दन के करीब था, जिसके वजूद की महक ने उसे अपने हिसार में जकड़ा हुआ था। मगर तुम मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी हो, शायद मेरी पसली से पैदा हुई हो इसलिए। वो मुबहम सा मुस्कुराया था। मगर तुम मेरी इज्जत नफ्स को बार बार मजरूह करती हो, इससे तुम्हें ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं होता जिसमें हम दोनों एक दूसरे से दूरी बना कर रखें। वो बिखरी बिखरी सी दुपट्टे से बेनिहार सर झुकाए बैठी मनसा को बगौर देखते हुए बोला, जिसके ताबूत में आखिरी कील ठोका गया था, जिसे वो अपना गुनहगार समझ रही थी। हकीकत में वो भी उसकी तरह बेगुनाह था। वो साकित नज़रों से स्क्रीन पर चलते मनाजिर को देख रही थी। मनसा ने निढाल होकर असफनयार वली खान के मजबूत शाने पर अपना सर रख दिया था, जिसने उस बिफरे समंदर को अपने अंदर समेटा था। उसके गिर्द अपना मजबूत हिसार खींचा था, जैसे बहने का रास्ता मिल गया था। गरम सियाल असफनयार वली खान के मजबूत शाने को भिगोने लगा, जो उसका गुबार निकाल देना चाहता था। मनसा, उसे कुछ देर बाद उसे पुकारा था, जिसका गर्म वजूद अब भी हिचकियों की सित में था। तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। आज की एक छोटी सी एक्टिविटी, आप लोग जिस जिस शहर से भी इस नावल को पढ़ रहे हैं, अपने कमेंट के आगे अपने शहर या अपने मुल्क का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हमें मालूम हो सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस नावल को पढ़ रहे हैं। और आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए आवाज़ भी थोड़ी ढीली मट्ठी है, तो चला लीजिएगा आज की आवाज़ के साथ काम। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, रब्शा खान को। अल्लाह हाफ़िज़।